یہ جناب 1947 والا گھر اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو. آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ 1947 سے پہلے جو ہندوؤں کے گھر تھے پاکستانی پنجاب میں، اب کیسا خوبصورت انفراسٹرکچر تھا ان کا، بناوٹ ہر چیز بڑی سونی بنائی گئی سی، پیار نہ ریجھا نہ. لیکن آج پیا سارا کچھ کھنڈر، یہ پڑا ہے سارا کچھ کھنڈرات میں تبدیل ہوتے. عالی شان گھر جس میں اس گھر کی فیملی اپنے دن رات گزارتی تھی. ان کی بچیاں، مائیاں، بابے، نوجوان، بچے سارے کنے پیار نہ رہندے ہون گے. اور کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ گھر چھوڑنے ہیں، نئی جگہ پہ جانا ہے، وہاں پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، نیا جا کے گھر ملنا بھی ہے کہ نہیں. یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے 1947 کی ہجرت کی. میں اس گھر میں آیا تو مجھے ان لوگوں نے بتایا، ان دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ 1947 کی پارٹیشن کے دوران جب ہندو یہ گھر چھوڑ کے گئے تھے اور لوگ جب اندر آئے تھے اس گھر کو دیکھنے کے لیے تو محل نما یہ گھر تھے، یہ کنڈیاں کھلی چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے. اور آج تک یہ اپنے اصلی مالکان کے انتظار میں گھر موجود ہے. دیے رکھنے کے لیے جگہ، چیزیں رکھنے کے لیے الماریاں. ابھی ایک میں نے آپ کو سرائے بھی دکھانی ہے، اس کے بعد ایک سرائے ہے. سرائے مطلب ہے جہاں پر مہمان آ کے رات کو ٹھہرتے ہیں، اور وہ بھی ایک سکھ فیملی کی تھی. یہ کیا ہے جی؟ اچھا ادھر بھی ہے، چھوٹی اینٹ سے بنا گھر ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اچھا ایک گھر اور جو ہے نا، یہ باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں، ہندوؤں کا محلہ. یہاں جناب سارے گھر ہندوؤں کے تھے. اچھا یہ تو جناب اس کا دروازہ بھی ختم ہو چکا ہے، اینٹیں، گندگی. اور یہ دروازہ، اصل دروازہ، اصل دیواریں، اوریجنل جھروکے. ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں سے، یہ دیکھیے گا لکڑی کے خوبصورت جھروکے. کتنے گئے یہ لوگ، چھڈ گئے سارا کچھ ہے تے ہون میرا دنیا بھی چھڈ گئے. کچھ بابے رہ گئے، اچھی سنن والے بابے رہ گئے بیچارے، اکھاں چ اتھرو والے بابے رہ گئے، بلکہ اتھرو بھی سوگے ہونے ہوندے انہاں دے بیچارے دے. اتنا دکھ ویکھیا جن نے بھی ہجرت کی تھی، خواہ ہندو نے ہجرت کی تھی، سکھ نے کی تھی، مسلمان نے کی تھی، کسے نے بھی جڑا ظلم ویکھیا ہے وہ ظلم نہیں سی ہونا چاہیے تھا. دروازے تو اس کے بالکل بند بلکہ بسیدہ ہیں. میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کا ماحول کیسا ہے، زوم کر کے کیسا ماحول ہوگا. یاداں دکھی ہے جی، کی وحالاں تانوں یار. اے جی سارا کچھ ملبے دا ڈھیر، چھتاں ہی ہیں نہیں اتنے، چھتاں غائب، اٹاں غائب، باریاں کھڑکیاں روشن دان غائب. اے جناب آ گئی ایک سرائے. یہ جناب سرائے ہے. یہاں پر یہاں اسٹیشن ہے پسرور کا ریلوے اسٹیشن، اور یہاں پر یہ بنائی گئی ہے باہر ریلوے روڈ پر سرائے. اس کے اوپر کچھ نام بھی لکھا تھا. یہ صرف چاروں طرف نئی آبادی ہے اور یہ پرانی بلڈنگ ایک ہی رہ گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں. وہ اوپر وائٹ کلر کا ایک کتبہ لکھا ہے، کچھ لکھا ہے اتنے تے پڑھنے کی کوشش کرنے ہیں، لیکن لکھیا ضرور ہے، پڑھیا نہیں جا رہا. یہ پتھر لگا ہے جناب، پتھر کی نیم پلیٹ ہے جس کے نام پر یہ سرائے بنائی گئی تھی. یہ دروازہ جو بند کر دیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو مسافر آتے تھے دور دراز کے علاقوں سے، منڈی آتے تھے، تاجر، ٹریڈر، آڑتی، تو وہ رات کو یہاں رات بسر کرتے تھے. آج دیکھیں کہ آپ اگر کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو رات رہنے کے لیے، مفت رات رہنے کے لیے کوئی آسرا ہی نہیں ہے. یہاں پر آپ مفت رہ سکتے تھے 1947 تک. مختلف علاقوں میں اس طرح کی سرائے بنائی جاتی تھی مسافروں کے رہنے کے لیے. سب کچھ مٹ گیا، ختم ہو گیا. جتنے رہو خوش رہو. کمنٹ کر کے دسنا ویڈیو کیسی لگی ہے. اللہ حافظ.